کے درمیان صحیح سے نہ بیٹھے، اگر 60 سال تک اگر وہ نماز پڑھتا رہے اسی طرح تو اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس رب کی بارگاہ میں اگر ہم آج تو یہ معمول ہو گیا کہ ہفتے میں ایک بار جمعہ تو جمعہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی توفیق ہی ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں خود پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے دل پر سیاہی تو نہیں لگ گئی، ہمارا دل کہیں پتھر تو نہیں ہو گیا، یہ گناہ کر کر کے ہمارا دل کو پتھر کر رہے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب بھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اب بھی سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، اب بھی مشرق ہی سے طلوع ہو رہا ہے، اب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ تشریف نہیں لائے۔ اس وقت بھی حضرت مہدی علیہ السلام، مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، اب بھی قیامت قائم نہیں ہوئی، اب بھی دجال نہیں آیا، اب بھی یاجوج ماجوج قوم اس دیوار سے باہر نہیں نکلی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ آج رات ہی اس رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے، گڑ گڑائے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ وہ رب رحیم ہے، کریم ہے، وہ معاف کرنے والا غفار اور ستار ہے۔ جہاں وہ غفار اور ستار ہے وہاں جبار بھی ہے، وہ بدلہ دینے والا بھی ہے، کیونکہ اس نے اپنے حقوق تم پر نافذ کیے۔ اگر بندے کا حق مارو گے تو رب معاف نہیں کرے گا، مگر رب کے حقوق اگر غلط طریقے سے ادا کیے، اگر اس رب کے حقوق ادا نہیں کیے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور پھر اس میں توبہ کر لی تو رب ہمیں معاف کر دے گا۔ اگر آج تک ہم نے نماز شروع نہیں کی، 5 وقتہ نماز نہیں پڑھ رہے، صبح فجر سے لے کر شام کو عشاء تک صرف 5 نمازیں ہیں، اگر پڑھ لیں گے اس میں تقریباً 48 اور 49 رکعت ہوتی ہے۔ اگر پیارے اسلامی بھائیوں اس نماز کو پڑھنے والے بن گئے، اگر آج نہیں آتی تو پڑھنا شروع کریں، کل سیکھ جائیں گے، پرسوں سیکھ جائیں گے، بس سیکھیں، کیونکہ وہ رب رحیم ہے، وہ قبول بھی کرتا ہے، معاف بھی کرتا ہے۔ اگر گناہ ہو گئے ہیں تو اس رب کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، وہ رب معاف کرنے والا کریم ہے، رحیم ہے، سخی ہے، بے شک وہ ہمیں جنت عطا کرے گا۔ مگر پیارے اسلامی بھائیوں، کیا آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا حشر میں کیا معاملہ ہوگا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور پاک آپ کی مغفرت فرمائیں گے یا نہیں؟ کیونکہ میں نے پہلے ہی جو کہا کہ آج کل ایسے گانے نکلتے ہیں جس میں کفریہ کلمات ہوتے ہیں، اگر ہم نے کہیں کفر کر لیا ہو گیا تو کیا رب ہم کو معاف کرے گا؟ شفاعت کس کو ملے گی؟ مومن کو۔ تو کیا ہمارے پاس گارنٹی ہے کہ مومن ہے؟ قیامت تک مومن رہے گی، موت تک مومن رہے گی، ہمارے پاس گارنٹی ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہی ہمیں چاہیے کہ ہم ہماری قبر و آخرت کی تیاری کریں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں اوپر والا، اللہ تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ اوپر والا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت سمت مقرر کرنا کفر ہے۔ کیا ہے؟ کفر ہے۔ وہ کہا جو اس لیے کوئی حد نہیں، وہ کہاں ہے، کیسے، وہ ہمیں معلوم نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ لوگ اس وہم میں رہتے ہیں کہ حضور پاک معراج پہ گئے تو 7 آسمان پہ گئے، عرش الہی کو دیکھا، جہنم کو دیکھا اور جنت کی سیر فرمائی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ تو سب رب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کیا، مگر اس کے بعد حضور پاک کہاں تشریف لے گئے کسی کو معلوم ہے؟ رب کہاں ہے کسی کو معلوم ہے؟ تب بھی آج ہماری زبانوں میں صبح سے شام تک کئی بار نکل جاتا ہے اوپر والا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت سمت مقرر کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ آج میرے پیارے بھائیو توبہ کر لے اور آج ہی کلمہ پڑھ لے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دعائیں مانگے، غوث پاک کے صدقے سے دعائیں مانگے، صحابہ کرام کے صدقے سے دعائیں مانگے۔ وہ رب رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، تمہیں بخش دے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت دعا کریں، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، یا اللہ عز و جل ہمیں جنت عطا کر۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت جنت کی دعا کریں اور ایمان پر خاتمے کی بالخصوص دعا کریں۔ حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، غوث پاک کے وسیلے سے اور صحابہ کرام کے وسیلے سے ہر وقت ایمان پر خاتمے کی دعا مانگے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم تو گناہ گار بندے ہیں۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی کو دیکھ لو، صحابہ کرام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ لو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھ لو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھ لو، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی زندگی کو دیکھ لو۔ سیرتوں میں ان کی لکھا ہے کہ وہ اتنے نیکوکار تھے کہ ہم تو ان کے ایک قطرے کے برابر، ان کا جو حصہ ہے نا، اس ایک قطرے کے برابر بھی نیکی نہیں کر سکتے۔ روایات میں آتا ہے حضرت علی کی کرامت ہے کہ وہ گھوڑے پر جب چڑھتے، ایک طرف پاؤں رکھتے اور دوسری طرف پاؤں رکھتے، تب تک قرآن پاک ختم کر لیتے۔ یہ کرامت تھی، وہ افضل الاولیاء میں آتے صحابہ کرام۔ ہم تو یہ کر نہیں سکتے، پر پیارے اسلامی بھائیوں، وہ اتنی نیکیوں کے بعد بھی، رات کو سجدے میں رہنے کے بعد بھی
حضور پاک کے پاس میں رہنے کے بعد بھی, جنت کی بشارت ملنے کے بعد بھی رویا کرتے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتے, یا رب ہمیں جنت عطا کر, ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا کر. ہمارے عمل اس طرح ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں کوئی کو ہم یوں کہہ سکے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا. ہم تو آج 5 وقتہ نماز بھی نہیں پڑھتے اور ایمان کے خاتمے کی دعا بھی نہیں کرتے. پیارے اسلامی بھائیوں, آج سے سب عہد وعدہ کر لیں کہ ہم 5 وقتہ نماز پڑھیں گے. کر لے وعدہ. آج پیر شریف کا دن گزرا, یہ وہ محترم یہ معزز دن ہے جس میں حضور پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. حضور پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھا کرتے, اپنے برتھ ڈے مناتے جس کو ولادت کا دن کہتے ہیں. اور آج ہم ولادت کا دن کیسے مناتے؟ بٹے کاٹتے ہیں, دوسروں کے منہ خراب کرتے ہیں, چیزیں ضائع کرتے ہیں. کیا اس طرح برتھ ڈے منایا جاتا ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں, حضور پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائے اور روزے رکھنے والے, دعائیں کرنے والے, 5 وقتہ نماز پڑھنے والے بن جائے. ہم تو بندے ہیں, ہم تو عابد ہیں, عابد نہیں ہم تو ساجد ہیں, گناہ گار ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں, وہ رب مسجود ہے, معبود ہے جس کی عبادت کی جائے. پیارے اسلامی بھائیوں, اس رب کی بارگاہ میں دعا مانگے, مغفرت کی دعا مانگے, گناہوں سے معافی مانگے تو رب معاف کر دے گا. پیارے اسلامی بھائیوں, ہم تو گناہ گار بندے ہیں, جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں. معصوم کسے کہتے ہیں؟ جس سے گناہ ہی نہ ہو. تب بھی حضور پاک راتوں کو رویا کرتے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرا کرتے, اللہم رب حبلی امتی, اللہ میری امت کو بخش دے. کیا ان کو دعاؤں کی ضرورت تھی؟ کیا ان کو رونے کی ضرورت تھی؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں, انہوں نے بھی عبادتیں کی, سجدے رب کی بارگاہ میں کیے, دعائیں کی ہمارے لیے. روایت میں آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا جا رہا تھا, تب انہوں نے اپنا کان لگا کر سنا حضور پاک کے لبوں پر, تب بھی وہ صدا آ رہی تھی, یا رب حبلی امتی. یہ کوئی ناممکن کام نہیں, یہ ممکن بات ہے. آج بھی لوگ انتقال کر جاتے ہیں تو ان کے منہ پہ ایک آواز نہیں آتی مگر وہ ہل رہے ہوتے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں, آج سے عہد کر لے 5 وقتہ نماز پڑھیں گے. دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے مل کر قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے, ہفتہ وار رسالہ پڑھنے والے بن جائیں گے. ہفتہ اجتماع میں اگر لائیو نہیں, آف لائن نہیں ہو سکتا تو آن لائن یوٹیوب پر لائیو افطار اجتماع دیکھنے والے بن جائیں گے. آج سے نیت کر لے, ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء مدنی مذاکرہ دیکھنے والے بن جائیں گے. پیارے اسلامی بھائیوں, اور یہ سب سے پکی نیت کر لے کہ 5 وقتہ نماز پڑھنے والے بن جائیں گے. آج ہی پیارے اسلامی بھائیوں, اس رب کی بارگاہ میں توبہ کرے, اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے. وہ لکھتے ہیں اگر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج حضور پاک کے صدقے سے دعا مانگ لے, اگر آج مان گئے اور آج رب مان گیا تو معاف کر دے گا, مگر جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا یعنی نکل جائے گا, اس دن توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. کل پیارے اسلامی بھائیوں, کل بعد نماز شبل کے بعد نماز مغرب شب برات والی مقدس رات شروع ہو جائے گی. کل 15 شعبان مغرب ہے نا انشاءاللہ, تو اس میں رو رو کر رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں. آج تک کے جو اعمال اس نامہ اعمال میں لکھ دیے گئے, اس چٹھے میں جو سب تو ہو گئے لکھ دیے گئے, جس میں فرشتوں کا قلم چل گیا, ان سے معافی مانگ لے اور رب معاف کر دے گا. موت سے پہلے ہمارے مسلمان بھائیوں سے معافی مانگے کہ کہیں کسی کا حق تو ہم نے نہیں دبا لیا, کسی کا ناحق چیز تو نہیں لے لی, کہ کیونکہ رب تعالیٰ حقوق اللہ یعنی اللہ کا حق جو ہوتا ہے, جو ہم نے مارا ہے, جو اس کا ادا نہیں کیا وہ معاف کر لے گا, مگر حقوق العباد یعنی بندے کا حق اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اس کا تو بدلہ بندے سے ہی یعنی معاف کروانا ہوگا. اگر وہ کوئی چیز بدلے میں مانگے تو اسے دینی ہوگی. اگر آج نہ دے پائے, معافی نہیں مانگی, بغض رکھا اور یوں رکھا کہ میں تو بڑا ہوں, میں کیوں مانگوں معافی, میں کیوں اس کے پاس جاؤں, میں تو یہ کام کرتا ہوں, میں تو اتنا بڑا ہوں, میں تو امیر ہوں, اگر یہ کہہ کر رہ گئے تو کل قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑے گی اور گناہ لینے پڑیں گے. کیا ہمارے عمل اس طرح ہے کہ ہم جنت میں جا پائے؟ کل شب برات ہے پیارے اسلامی بھائیوں, پکی نیت کر لے کہ آج سے 5 وقتہ نماز پڑھنے والے بن جائیں گے. جو زندگی بھر نمازیں قضا ہو گئی ان کی قضا کر لیں گے, جو چھوٹ گئی ان کی قضا کر لیں گے. جمعہ تو جمعہ نہیں بلکہ 5 وقتہ نماز پڑھنے والے بن جائیں گے. ہمارے کچھ اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں جو جمعہ تو جمعہ بھی نہیں, عید تو عید نماز پڑھتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں, کہ ہنسنے کی بات نہیں, ہاں دیکھا جاتا ہے. آج لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں کرنا کیا چاہیے, نیکیوں کی طرف آ جائے. بالخصوص اس کا خلاصہ یہی ہے کہ 5 وقتہ نماز پڑھنے والے بن جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگے, گڑ گڑائے
کل شب برات ہے اور کل مسجد میں آئے, نماز پڑھے, صلاۃ التسبیح پڑھے, 12 رکعات نفل پڑھے, ہو سکے تو قرآن پاک کی تلاوت کرے, یا نہ کر سکتے ہو تو سنے اور اس کا ثواب حاصل کرے. اور رب کی بارگاہ میں دعا مانگے. دعا مانگنا تو آتا ہے نا سب کو. معافی مانگے, یا اللہ عز و جل تو مجھے بخش دے, یا اللہ عز و جل تو مجھے بخش دے, تو مجھے جنت عطا کر, ایمان پر خاتمہ عطا کر. حضور پاک کے صدقے, صحابہ کرام کے صدقے, اولیاء کرام کے صدقے اگر دعائیں مانگیں گے تو پکا یقین ہے کہ وہ دعائیں قبول ہو سکتی ہیں. اس کی کوئی گارنٹی تو نہیں ہے, مگر یقین کرتے ہیں کہ وہ دعائیں قبول ہو جائیں گی, کیونکہ وہ نیک بندوں کا واسطہ لیں گے تو رب تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور ہمیں ایمان پر خاتمے کی توفیق نصیب کرے گا. 5 وقتہ نماز پڑھنے والے ہر وقت درود شریف پڑھنے والے بن جائیں. درود شریف کتنا چھوٹا ہے, صلی اللہ علیہ محمد. اس کے لفظ کم ہے, یہ چھوٹا ہے, مگر اس کی برکتیں اور اس کی شان اتنی بلند ہے, اس کے فضائل اتنے سارے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے. کہا گیا کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر 70 رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کچھ روایت کے مطابق ہے کہ 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں, 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. تو ہر وقت درود شریف پڑھنے والے بندے صلی اللہ علیہ محمد. اس کے لیے تسبیح ہونا ضروری نہیں ہے, ہاتھ پہ انگلی ہونا ضروری نہیں, گاڑی چلاتے ہوئے چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ محمد پڑھا کریں. مخارج سے پڑھنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ کوشش کریں گے کل سے 5 وقتہ نماز پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ الکریم. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین. یا رب مصطفیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ عز و جل بیان میں ہونے والے تمام لغزش غلطیوں کو معاف عطا فرما. یا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی